تو لہذا قیامت کی یہ نشانی ایک یہ نشانی یہ پوری ہو گئی۔ اچھا، ہم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی سنی کہ لونڈی مالک کو جنے گی، حدیث پاک ہم نے سنا نا۔ تو علماء کرام نے اس فرمان مصطفیٰ کی وضاحت بیان کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق جو وضاحت ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈیوں، ملازمہ یا خادمہ جیسا سلوک کریں گے اور ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، ماں کی حق تلافی کریں گے، ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور حال یہ ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح کا برتاؤ کرے گی۔ اور آج یہی حالات ہمارے سامنے۔ مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمت اللہ تعالی علیہ اس فرمان عالی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی لونڈی مالک کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی لونڈی سے سلوک کرتا ہے۔ تو اب مطلب یہی ہوا کہ گویا ماں اپنے مالک کو جنے گی۔ تو اے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، آج اگر ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت منہ چڑھاتی نظر آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جو والدین بالخصوص ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، اور آج ایک تعداد ہے کہ جو ماں پر شیر کی طرح دھاڑتی نظر آتی ہے اور ماں کے سامنے غراتی نظر آتی ہے، اور بعض نادان تو ایسے ہیں کہ جو ماں کو گالیاں تک بکتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی ماں پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، جیسے کہ آئے روز اس کی خبریں آتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات اخبارات کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، بعض اوقات میڈیا پہ بھی یہ باتیں آتی ہیں، اور آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کوئی بد نصیب باپ اپنی ماں کو مار رہا ہوتا ہے تو برابر والا اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور یہ وائرل کر دیتا ہے۔ تو ایسی ویڈیوز یہاں موجود ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ماں کا ادب کرنے کی توفیق دے، ہمیں ماں کا ادب نصیب فرمائے، کہ یاد رہے کہ ماں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ ماں کا فرما بردار اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ماں کا فرما بردار کے بارے میں۔ اور اگر زندگی بھر بھی ماں کی خدمت کی جائے تب بھی ماں کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے خون جگر سے اپنی اولاد کو پالتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کے آرام کی خاطر اپنا چین اور سکون قربان کرتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو خود تو گرمی برداشت کرتی ہے مگر اپنی اولاد کو اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کی خاطر سردیوں کی ٹھنڈی اور لمبی راتیں جاگ کر گزار دیتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خواہشات قربان کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے منہ کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں دے کر خوش ہو جاتی ہے اور خود اپنے آپ کو بھوکا رکھتی ہے، اور ماں وہ ہستی ہے جو شوہر کی وفات کے بعد بھی اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی، اور کبھی برتن دھو کر لوگوں کے گھروں میں، کبھی لوگوں کے گھروں کی صفائیاں کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالتی ہے، اور ماں وہ ہستی ہے کہ جو معذور اور لاچار اولاد تک کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی،
اور ماں وہ ہے کہ جو نافرمان اولاد کو بھی اپنے سایہ شفقت سے محروم نہیں کرتی. یعنی جو ماں کو مارتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اتنا کوئی برا بھلا کہتا ہے، اگر اس نالائق بیٹے کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر وہی نالائق بیٹا اگر ماں سے معافی مانگ لے تو ماں چند قدم نہیں 100 قدم آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتی ہے اور اسے معاف کرتی ہے.